راضی ہو جائے، وگرنہ گزر تو جائے گی جس طرح بھی ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اور غروب ہوتا ہے صبح پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ زندگی کا یہ نظام یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ اقدس کی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے، اللہ کے یہ پیغمبر تھے، جن کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، یہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ کا نبی بڑی شان والا ہوتا ہے، اللہ کا نبی بڑی عظمت والا ہوتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو بڑیاں شانیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں جو ہم ذکر کر رہے تھے ہاروت اور ماروت کا، یہ دو فرشتے تھے، ان کا کام کیا تھا ذرا سماعت فرمائیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیطان جو تھے وہ کافر ہوئے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ جو جادو بابل میں دو فرشتوں پر ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر اترا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے۔ یہ جملے سننے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو لینا، کہ ہم تو امتحان کے لیے، ہماری تو آزمائش ہے، تو تم اپنے ایمان کا خیال رکھنا۔ یعنی کہ یہ جملے وہ ضرور فرماتے تھے، حتیٰ یقولا، وہ دونوں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، ہم تو امتحان میں ہیں، اس لیے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، مگر فلا تکفر، تم لوگ کفر نہ کرنا۔ اب یہ دونوں فرشتے یہ جملہ ضرور فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے ایمان کو نہیں کھونا، ہم تو امتحان گاہ میں ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت نے، یعنی کہ وہ اس لیے سیکھتے تھے، ان کا جادو کا سیکھنا اس لیے تھا محض کہ وہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان وہ اختلاف ڈالتے تھے، وہ جادو اس لیے سیکھتے تھے۔ آج بھی اکثر یہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کا ایک خاص جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے گھروں میں آج کل ٹوائلٹ ہوتے ہیں، واش روم ہے، تو ایک 1400 سال پہلے پیچھے جائیں آپ، کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی۔ اس وقت ٹوائلٹ نہیں تھے، اس وقت واش روم نہیں تھے، اس وقت یہ لیٹرین نہیں تھی، آج سے 1400 سال قبل ایک
دعا ہمیں سکھائی تھی آمنہ کے لال نے، رب کے محبوب نے ایک دعا بتائی تھی، وہ سننے والی دعا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث اب اس کا معنی تو سنیں ذرا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ ہمیں پناہ دے دے ان خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ توجہ فرمائیں ذرا، یہ ایک دعا تھی جو اتنے سال پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سکھا گئے کہ جب بھی تم واش روم میں جاؤ، یعنی جب بھی تمہیں حاجت پخانے کی آئے تو بیٹھنے سے قبل اس دعا کو پڑھ لیا کرنا کہ یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے محفوظ فرمانا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا رسول اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا میں تو اپنے امتیوں کو قیامت تک آنے والے امتیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں نا، تو ایک وقت آئے گا جیسے آج کل ہے ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ ہے، اسی جگہ میں کھاتے بھی ہیں پہنتے بھی ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، ایک ہی مکان میں واش روم بھی ہے، ایک ہی مکان میں سب کچھ ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ گھروں میں امن رہے گا۔ آج ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کپڑا غائب ہے، پیسے غائب ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ یہ دعا جو ہمیں سکھائی گی کیوں سکھائی گئی تھی؟ بات طویل ہو رہی، میری طبیعت بھی جو نساز تھی، میں آج چھٹی کرنا چاہتا تھا مگر آپ لوگوں کی محبت ہے تو میں بس یہی جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعا بتائی گئی ہے کیوں بتائی گئی؟ ان جنوں اور جنیوں کے شر سے بچنے کے لیے آج ہمارے گھروں میں یہ موجود ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، کیوں کہ ان کی غذا ہی وہ ہے جو ہمارا پخانا ہے، اسی لیے یہ تو کہا گیا ہے۔ تو آج کا درس پیغام یہی ہے کہ جب بھی آپ کے بچے، میرے بچے، سبھی کے بچے، مسلمانوں کے بچے جب بھی ٹوائلٹ میں جائیں، واش روم میں جائیں تو باہر یہ لکھ دینا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں قدم اندر رکھنا ہے اور دایاں نکالنا ہے جب بھی واش روم میں جانا ہے، تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی یہ لڑائی جھگڑے اختلافات نہیں ہوں گے، چوریاں نہیں ہوں گی گھر میں، انشاءاللہ العزیز اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین آمین۔